السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث، امید کرتا ہوں کہ آپ سرکار وارث عالم نواز کا صدقہ مل رہا ہوگا آپ کو، اور آپ تمام میرے وارثی بھائی خوش اور سلامت ہوں گے سرکار وارث عالم نواز کے صدقے میں۔ میں اگلے ویڈیو میں منزل عشق و محبت کے بارے میں بتایا تھا، اور پھر میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں اگلے ویڈیو میں قول کے حوالے سے ملوں گا۔ پھر میں قول آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ قول اصل مقصد میں ہوتا کیا ہے، قول کہتے کسے ہیں؟ قول کا مطلب ہوتا ہے کہ سرکار وارث عالم نواز کا فرمان جو اپنے مریدوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے جاری کیا جاتا ہے، اور ہوتا ہے کہ اس پہ چاہنے والوں کو اور محبت کرنے والوں کو، مریدین کو اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو سنیے میرے سرکار وارث عالم نواز عظم اللہ و ذکرہ کا فرمان اور قول میں ان کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سرکار عالم نواز فرماتے ہیں، عشق وہابی ہے، عشق وہابی ہے جو کسب سے حاصل نہیں ہوتا۔ عشق وہابی ہے جو کسب سے حاصل نہیں ہوتا۔ وہابی کا اصل معنی ہوتا یہ ہے کہ عطائی، جو بغیر محنت کیے، بغیر کچھ کیے آپ کو حاصل ہو گیا، اس کو وہابی بولتے ہیں، جو عطائی ہوتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جو کسب سے حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ محنت سے محبت اور قربت حاصل ہو جائے، لیکن یہ جو چیز عشق ہے، عشق و محبت جو ہے وہابی ہوتی ہے، جو کسب سے آپ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر میرے عالم نواز فرماتے ہیں کہ عشق میں انتظام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جاتے ہیں انتظام کے ساتھ، لیکن عالم نواز عظم اللہ ذکرہ سرکار فرماتے ہیں کہ عشق میں انتظام نہیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ عاشق کا مرید بے ایمان نہیں مرتا۔ آپ غور و فکر کریے گا کہ سرکار وارث عالم پناہ فرماتے ہیں کہ عاشق کا مرید بے ایمان نہیں مرتا۔ پھر چوتھا قول سرکار فرماتے ہیں کہ عاشق وہ ہے جس کی ایک سانس بھی یاد مطلوب سے خالی نہ ہو۔ بات امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ یہ قول کہ سرکار فرماتے ہیں کہ عاشق وہ ہے جس کی ایک سانس بھی یاد مطلوب سے خالی نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ محبت میں ادب و بے ادبی بھی کا فرق نہیں ہے۔ محبت میں ادب و بے ادبی کا فرق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جا رہے ہیں سرکار سے ملنے کے لیے، مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں سمجھنے کے لیے، کہ جا رہا ہوں، کوئی گستاخی ہو جائے گی، کوئی یہ ہو جائے گا، ایسی بات ہو جائے گی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہ سرکار عالم پناہ فرماتے ہیں کہ محبت میں ادب و بے ادبی کا فرق نہیں ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں، چھٹا قول ہے کہ عاشق کو خدا معشوق کی صورت میں ملتا ہے۔ عاشق کو خدا معشوق کی صورت میں ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے زیارت ہوگی، کیسے مل پائیں گے، کیا ہے نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں کہ عاشق کو خدا معشوق کی صورت میں ملتا ہے۔ جب میرے سرکار وارث عالم نواز فرما رہے ہیں، پھر آپ کو دوسری جگہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو سرکار کی صورت میں، قسم خدا کی میرا یہ ایمان و عقیدہ ہے، سرکار کی صورت میں آپ کو خدا و رسول، سارے لوگ، پانچ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم، سارے لوگ سرکار کی صورت میں مل جائیں گے، کہیں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں محبت وہ چیز ہے جس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ ضرر کا مطلب ہوتا ہے کہ نقصان، تکلیف کوئی نہیں پہنچا سکتا، کہ محبت وہ چیز ہے جس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ پھر سرکار وارث عالم نواز فرماتے ہیں کہ محبت ہے تو ہم 1000 کوس پر بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو سیوان میں ہیں، ہم تو جموں کشمیر میں ہیں، مطلب اپنی اپنی فکر ہوتی ہے، ہم ممبئی میں ہیں، راجستھان میں ہیں، بہرحال کہ ہم اتنی دور پر ہیں، اور سرکار وارث عالم نواز لکھنؤ کے شہر بارہ بنکی میں دیوا شریف میں ہے، تو کیا ہم تو بہت دور ہیں۔ لیکن ایک عاشق کا، ایک مرید کا، ایک محبت رکھنے والے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نہ میں سرکار وارث عالم نواز سے دور ہوں، نہ میرے سے سرکار دور ہیں۔ یہ عقیدہ اور محبت ہونا چاہیے۔ جب میرے پورے پیر و مرشد کا، میرے عالم پناہ سرکار کا فرمان ہے، تو ہمارا بھی عقیدہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے کہ محبت ہے تو ہم 1000 کوس پر بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ محبت میں بے ادبی بھی عین ادب ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محبت میں ادب و بے ادبی کا فرق نہیں ہے، تو ٹھیک اسی طرح سے محبت میں بے ادبی بھی
عین ادب ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدل دیتا ہے، سچ کو حقیقت میں، جھوٹ کو سچ میں بدل کے اس کو حقیقت کر دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ محبت عین ایمان ہے، محبت عین ایمان ہے، محبت نہیں تو کچھ نہیں ہے، سب بیکار ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگرچہ آپ کسی سے مرید ہو جائیں لیکن آپ جب تک ان کی بارگاہ مقدسہ میں اپنے آپ کو جھکاتے نہیں ہیں، محبت نہیں کرتے ہیں، اپنے عشق کو نہیں بڑھاتے ہیں، قربتی حاصل نہیں کرتے ہیں، دل کو نہیں لگاتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ سب کرنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو بس آپ عام طور پہ مرید ہو جاتے ہیں، ایسے ہونے سے کیا مسئلہ ہے، کیا فائدہ ہے؟ آپ مرید ہوئیے اور بالکل محبت کیجیے اپنے پیر مرشد کو۔ تو ٹھیک سرکار والی عالم نواز فرماتے ہیں کہ محبت عین ایمان ہے۔ پھر سرکار والی عالم نواز فرماتے ہیں قول نمبر 11 پہ کہ فقیر کم مشائخ زیادہ ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ غور کیجیے گا، فقیر کم، ایک ایک الفاظ پہ غور کیجیے گا۔ فقیر کم مشائخ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ منزل عشق سخت دشوار گزار ہے، اس لیے طالب اس راستہ کو کم پسند کرتے ہیں۔ پھر میں دہراتا ہوں اس لیے کہ بہت ہی دلچسپ بات ہے، بہت ہی دلچسپ یہ قول سرکار عالم نواز کا۔ اور میں بتاتے چلوں، میں آپ کو مشکات حقانیہ سے یہ جانکاری دے رہا ہوں، کسی اور کتاب کی یہ جانکاری ہے نہیں، آپ مشکات حقانیہ سے وہ سن رہے ہیں۔ فقیر کم مشائخ زیادہ ہوتے ہیں چونکہ منزل عشق سخت دشوار گزار ہے، اس لیے طالب اس راستہ کو کم پسند کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ محبت میں انتظام نہیں ہے، محبت میں کہیں بھی آرام نہیں ہے۔ جب آپ محبت کر لیجیے گا تو آرام کیسے ہوگا؟ سارے لوگ جانتے ہیں کہ محبت کرنے کے بعد سے انسان خیالوں میں ڈوب جاتا ہے، اگرچہ آپ سرکار کے خیال میں ڈوبے، قسم خدا کی یہ عین ایمان ہے۔ پھر سرکار والی عالم نواز فرماتے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرے ہمارا ہے، منزل عشق میں خلافت نہیں ہوتی۔ آپ نے سارے چیزوں کو ترک کر دیا، سجادہ نشینی کو، خلافت کو، پگڑی کو، بالکل یہ شجر نسبی کو، سب چیز کو آپ نے ترک کر دیا آپ نے اور یہ بتا دیا کہ محبت کریں، محبت ہی عین ایمان ہے، محبت کریں، محبت ہم سے ہے اور ہم محبت سے ہیں۔ اگر محبت نہیں تو کچھ نہیں، خاک نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہم سے محبت کرے ہمارا ہے، منزل عشق میں خلافت نہیں ہوتی۔ پھر سرکار والی عالم نواز فرماتے ہیں کہ جس کو سب شیطان کہتے ہیں، اس راہ میں دوست بن جاتا ہے، دشمنی نہیں کر سکتا۔ یہ راستہ ایسا ہے کہ شیطان کو بھی سدھارا جا سکتا ہے۔ بالکل جب میرے سرکار کا فرمان ہے تو یہ بالکل یہ حقیقت ہے، اور سرکار کی ہر ایک بات پر میرا ایمان و عقیدہ ہے۔ جس کو سب شیطان کہتے ہیں، اس راہ میں دوست بن جاتا ہے، دشمنی نہیں کر سکتا۔ پھر سرکار والی عالم نواز کا قول نمبر 14 میں فرماتے ہیں کہ محبت میں انتظام نہیں، جہاں محبت نہیں وہاں انتظام ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ محبت میں انتظام نہیں، جہاں محبت ہے وہاں محبت میں انتظام نہیں، جہاں محبت نہیں وہاں انتظام ہے۔ پھر سرکار والی عالم نواز فرماتے ہیں کہ عاشق کے مرید کا انجام خراب نہیں ہوتا۔ آپ غور و فکر کرتے ہیں، یہ تصوف کی باتیں ہیں، اور ایک ایک بات جو ہے بالکل قسم خدا کی یہ ایسی بات ہے کہ آپ اگرچہ آپ اس پہ عمل کرتے ہیں اور غور و فکر کے ساتھ سنتے ہیں تو قسم خدا کی یہ دل کی دنیا اور دماغی دنیا، آپ کی آخرت کی دنیا اور دنیاوی دنیا، ساری چیز بدل جائے گی۔ یہ میرا عالم نواز کا فرمان ہے، یہ قول ہے۔ یہ بالکل ایسی باتیں ہیں جس پہ آپ صرف غور کر دیں، عمل تو دور کی بات ہے، اگر آپ غور کر دیں اس پہ، غور کرنے کے بعد سے آپ کا دل کی دنیا بدل جائے گی۔ یہ میرا ایمان و عقیدہ ہے، یہ میرے سرکار کا فرمان ہے۔ عاشق کے مرید کا انجام خراب نہیں ہوتا۔ قول نمبر 16 میں سرکار والی عالم نواز فرماتے ہیں کہ عاشق کے خیال پر دین و دنیا کا انتظام ہے۔ عاشق کے خیال پر، اگرچہ آپ عاشق ہو جاتے ہیں تو آپ جو سوچئے گا اب وہی ہوگا، اس لیے کہ آپ جس کا عاشق بن رہے ہیں وہ آپ کا خیال رکھتا ہے، تو آپ کسی دنیا دار کا عاشق تو نہیں ہو رہے ہیں، آپ سرکار والی عالم نواز کی عشق میں مبتلا ہو رہے ہیں، آپ ان سے عشق کر رہے ہیں، آپ ان سے محبت کر رہے ہیں۔ تو سرکار والی عالم نواز فرماتے ہیں کہ عاشق کے خیال پر دین و دنیا کا انتظام ہے۔ قول نمبر 17 میں سرکار فرماتے ہیں اگر عاشق کی زبان سے کوئی بات غلط نکل جائے تو اس کو بھی خدا سچ کر دیتا ہے۔ یہ مقام ہے عاشقوں کا، یہ مقام ہے عشق کرنے کا۔ سرکار والی عالم نواز فرماتے ہیں یہ اس مقام کی بات ہے کہ شاید ہی کوئی لوگ پہنچ سکتے ہیں، یہ اس مقام کی بات ہے کہ ہم لوگ تو پڑھتے ہیں لیکن پڑھ کے ہم لوگ بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ سرکار قسم خدا کی کیا وہ سرکار کی، میرے عالم نواز کی ذات
بابرکات ذات مقدس ہے کہ اگر عاشق کی زبان سے کوئی بات غلط نکل جائے تو اس کو بھی خدا سچ کر دیتا ہے۔ قول نمبر 18 میں عاشق کا گوشت درندوں پر حرام ہے۔ عاشق کا گوشت درندوں پر حرام ہے، اس پر نہ سانپ کا زہر اثر کر سکتا ہے اور نہ شیر کھا سکتا ہے۔ یہ عاشقوں کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ تو میں تو ابھی سے آپ کو مشورہ دیتا ہوں اور میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ بھی عشق کریں، قسم خدا کی یہ عشق ایسی لاجواب چیز ہے۔ آپ اگر کسی اللہ کے نیک ولیوں سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ آپ کسی اللہ کے ولی سے بیعت ہیں، مرید ہیں، آپ عشق و محبت کرتے ہیں، آپ صدق دل سے محبت کریں اور اپنی قربتی کو بڑھائیں، اپنے عشق و الفت کو بڑھائیں اور دعائیں کریں، اپنے پیر و مرشد کی یاد میں روئیں اور تصوف کریں۔ قسم خدا کی یہ ایسی چیز ہے، اگر یہ قبول ہو جاتی ہے تو آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی اور آپ کی دین بھی بدل جائے گی۔ عاشق کا گوشت درندوں پر حرام ہے، اس پر نہ سانپ کا زہر اثر کر سکتا ہے اور نہ شیر کھا سکتا ہے۔ پھر سرکار وارث عالم پناہ فرماتے ہیں قول نمبر 19 میں بھی محبت کرو، کسب سے کچھ نہیں ہوتا۔ کتنے سارے لوگ ہیں کہ اس میں اپنے دماغ کو بھی لگاتے ہیں اور ذہن کو لگاتے ہیں کہ میں کچھ کرتا ہوں، یا پھر کوئی بھی ایسی بات ہے کچھ دماغ لگا کے، لیکن اس میں دماغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ دل کی محبت میں، عشق میں دل کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ذہن لگائیے گا، دماغ لگائیے گا، آپ فیل ہو جائیے گا۔ آپ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صدق دل سے محبت کریے، محبت کرو، کسب سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے قول میں بتایا تھا کہ کسب مطلب ہوتا ہے محنت کرنا، محنت سے پانا تھا۔ محنت سے وہی چیز ملتی ہے جو ملنے والی ہوتی ہے، محنت سے محبت نہیں ملتی ہے، یہ عطائی ہوتی ہے۔ اور آپ اگر صدق دل سے آپ محبت کرتے ہیں اپنے پیر و مرشد سے تو قسم خدا کی پیر و مرشد کی نگاہ کرم ضرور ہوگی اور آپ کے دل کی دنیا آپ کی بدلے گی اور آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ پھر سرکار وارث عالم نماز فرماتے ہیں قول نمبر 20 میں محبت ہے تو سب کچھ ہے، محبت نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ محبت آپ کیجئے اور کرتے رہیے، محبت ہے تو سب کچھ ہے، محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ پھر آخری قول میں قول نمبر 21 میں سرکار فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہے لگاؤ ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو کچھ ہے لگاؤ ہے، باقی جھگڑا دکھلانے کی چیز ہے۔ اگر لگاؤ نہیں تو خاک نہیں، دنیا داری ہے، دکانداری ہے۔ لگاؤ نہیں تو خاک ہے، دنیا داری ہے، دکانداری ہے۔ آپ پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں مشکات حقانیہ سے آپ کو معلومات دے رہا ہوں اور انشاءاللہ اسی طرح سے میں آپ کو معلومات دیتے رہوں گا سرکار وارث عالم نماز کے حوالے سے۔ اور پھر ملوں گا میں اگلے ویڈیو میں توحید کے بارے میں، سرکار وارث عالم نماز توحید کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہیں، ان کو درود بھیجتے رہیں اور خاص کر کے پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو محبت کرتے رہیں اور ان کا فاتحہ نیاز دلواتے رہیں گھر میں اور ان کو یاد کرتے رہیں اور ان کو بھی دوسروں کو بھی بتائیں پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھر والوں کو بھی میرے سرکار کے بارے میں ذکر کیجیے گا، بتائیے گا اور دوسروں تک اس ویڈیو کو بھیجیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ ملتا ہوں میں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث۔